لیکچر نمبر 11۔ آج ہم نثر کی ریڈنگ کریں گے۔ سبق عنوان نظریہ پاکستان، مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ سب سے پہلے ہم مصنف کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ جبل پور میں پیدا ہوئے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، ایم اے اردو، ایم اے فارسی کی ڈگری حاصل کی۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہیں ستارہ امتیاز، نکوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیت، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفسر ہوتی ہیں۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کیں۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ اب سبق کا عنوان نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان صنف کے لحاظ سے مضمون نگاری ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ مضمون نگاری کسے کہتے ہیں یا مضمون کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات، احساسات، تجربات اور اس کے تاثرات کو پیراگراف کی صورت میں بیان کر دینا مضمون کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی ریڈنگ کی طرف۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری، تحمل، برداشت۔ شیوا یعنی شعار۔ لیکن جب کفر الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کفر الحاد یعنی دین سے پھر جانا، تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ڈٹ کر یعنی مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری یعنی غلط، ناجائز اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل اندوزی کی وجہ سے ملک کا کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے، رائج ہو جانا جاری کرنا کہ مسلمانوں کی آزادی، خود ان کے دینی معاملات بھی ختم ہو گئی تھیں۔ چنانچہ یعنی اس لیے اکبر آخری دور میں اسلام کی سر بلندی یعنی ترقی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں، سختیاں یعنی مشکلات، اور اسلامی قدروں آداب کو نئے سرے سے فروغ دینا یعنی ترقی دینا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کو باہمی نفاق یعنی ناتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ زوال یعنی پستی۔ مراٹھوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، انتشار فساد۔ لیکن ایسے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ مسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کر دی۔ تحریک کہتے ہیں تنظیم، جماعت کو۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کہتے ہیں قوانین کو دوبارہ راج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں خشوع اور ولولہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، یعنی مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت یعنی کہتے ہیں صلح کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی کہتے ہیں رہن سہن کے متعلق اصلاح یعنی درستی پر توجہ دی۔ ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک
کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور سرکاری ملاوٹوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سید کے ایک رفیق کہتے ہیں دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو کہتے ہیں نقصان کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا۔ اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، یعنی دشمنی پیدا ہوگی۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو اپنے وعدے سے پھر گئے۔ انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی یعنی قیادت میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس زمانے میں ہندوستان نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی۔ شدی کہتے ہیں مسلمانوں کو ہندو بنانے کی سازش، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریک بھی شروع کر دی۔ سنگٹھن کہتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول، وہ جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد کے والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جمع پہنانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں پر ذرا وسط کہتے ہیں پھیلاؤ پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافی حدود پر استوار کی یعنی قائم کی، اور کہا قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت کی بنیاد پر لڑی گئی تھی۔ یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جائے۔ اقلیت تعداد میں کم، قومیت یعنی کسی قوم کا ہونا کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ یعنی مسلمان قوم کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور مغرب کی تصور قومیت سے جدا ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، اپنی ملت یعنی قوم پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انصاف، قوت مذہب سے مستقم ہے جمعیت تیری۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا یعنی قوم کہا گیا۔ ایسی نظریاتی قوم میں ہر نسل، ہر رنگ، ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں یعنی علاقوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندوں یعنی پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔
چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کہتے رہن سہن کے طریقے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل علم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہو پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قیادت محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل فہم یعنی مسلسل جدوجہد کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مورد وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے تو ہمیشہ ترقی کرے، تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ فلاحی یعنی کامیاب۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی یعنی جماعتیں سے بالا تر یعنی اوپر جا کر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود یعنی بھلائی کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا۔ امتیاز کہتے ہیں فرق کو، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا یعنی طاقتور، مستحکم یعنی مضبوط، شاندار یعنی شان والا اور پرعظمت بنانے یعنی پرعظمت کہتے ہیں عظیم بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔